بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جو آیت جس کے بارے میں جو دعا اس کے بعد ہے، جس کی تشریح پچھلے جمعہ میں ہوئی تھی، اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سی بات مختصراً شب برات کے بارے میں عرض کر دوں، تو انشاءاللہ کل آنے والی ہے۔ میرے پاس فون آ رہے ہیں جگہ رہے ہیں کہ وہ آج ہے یا کل ہے، تو کل ہی ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس میں دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اگلی دعا کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ شب برات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بڑی افراط تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ جو احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سند کے اعتبار سے ضعف پایا جاتا ہے، لیکن تقریباً 17-18 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اگر ضعیف بھی ہوں تو کثرت طرق اور کثرت شواہد کی بنا پر وہ قابل قبول بھی ہے اور امت کا عمل بھی اس کے اوپر رہا ہے کہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا، جاگنا باعث اجر و ثواب ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی بھی انشاءاللہ امید ہے۔ البتہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے لوگوں نے بڑھا لی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ بعض لوگوں نے شب برات کے لیے خاص قسم کی نماز کا خاص طریقہ متعین کیا ہے کہ بھئی اس طرح نماز پڑھی جائے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے اور نہ اس موقع پر کوئی خاص غذا پکانا، کوئی خاص کھانا بنانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ایام کو یا مختلف راتوں کو دوسری راتوں اور دنوں پر کچھ فضیلت عطا فرمائی ہے، اس معنی میں کہ اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور یہ در حقیقت بہانہ ہے یہ سب کچھ غافل انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ بھئی عام دنوں کے اندر تم اپنی دنیا کے کام دھندوں میں مشغول رہتے ہو، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا دوڑ دھوپ سب کچھ دنیا کے کاموں کی طرف رہتی ہے، تو یہ کچھ دن یا کچھ راتیں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی ہیں کہ اس میں گویا غافلوں کو بلایا جا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ تعلق جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا تعلق تم نے قائم نہیں رکھا، تو اب آ جاؤ اور چلو اس رات کے اندر میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، اپنی اس رات کو عبادتوں میں صرف کر لو، دعاؤں میں صرف کر لو، تو تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اور جن کا پہلے سے الحمدللہ قائم ہے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، اس تعلق کے اندر اور زیادہ مضبوطی آ جائے۔ اس غرض کے لیے بہت سے ایام، بہت سی راتیں، بہت سے دن، بہت سے مہینے، متعدد مہینے اس کام کے لیے مقرر فرمائے۔ تو شب برات بھی ایسی ہے کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے بندوں کو کہا گیا ہے کہ بھئی اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رات کو عبادت میں گزارو، دعاؤں میں گزارو، جتنا جس سے ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی انسان جاگے،
لیکن جتنا بھی زیادہ عام دنوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ جو عبادات تطبع میں نوافل میں داخل ہیں وہ ساری کی ساری اس میں انجام دی جا سکتی ہیں۔ نفلیں زیادہ پڑھے آدمی، نفلوں میں تلاوت ذرا لمبی کر لے اگر قرآن کریم یاد ہے، نہیں تو رکوع اور سجدے جو ہیں ذرا طویل ہو جائیں، رکوع سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکوع کے اندر، خاص نوافل کے جو رکوع ہوتے ہیں اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ کرنی چاہیے۔ جیسے سبحان ربی العظیم ہے تو سبحان رب السماوات والارض، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ اور تسبیح اور حمد کے جتنے اور جملے ہیں، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مشیتک، جو صیغے حمد کے اور ثنا کے ہیں وہ رکوع میں زیادہ پڑھے، اور سجدے میں دعائیں زیادہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس میں دعائیں جتنی معصور دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتا ہے، اور اپنی ذاتی دعائیں بھی کر سکتا ہے۔ ذاتی دعائیں بہتر یہی ہے کہ عربی میں ہوں، اگر عربی آتی ہے، نہیں ہے تو دل میں تصور کر لے اور زبان سے معصور دعائیں پڑھتا رہے۔ قرآن کریم کی دعائیں جو ہم آپ بار بار پڑھ رہے ہیں وہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ ہوں، تو اس طرح کرے۔ جتنا وقت بچے تو تلاوت میں، ذکر میں، تیسرا کلمہ جو ہے خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی کثرت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بیٹھ کے توجہ کے ساتھ کر سکے، یہ ہے بس۔ باقی وہ اور چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا لی ہیں کہ فلاں قسم کی نماز ہے، فلاں قسم کا کھانا ہے، فلاں، یہ سب فضول باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر شب برات کے بعد جو اگلے دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا، یہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو ایک حدیث ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، تو اس دن کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ البتہ یہ شعبان کا پورا مہینہ جو ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، تو آدمی اس خیال سے کوئی روزہ رکھے کہ بھئی شعبان کے مہینوں کی روزے کی فضیلت ہے، کسی دن بھی رکھے تو انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور یہ اب ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میں جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ایام رکھے ہیں، تو اب یہ ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو یہاں سے شروع ہوگا 15 شعبان سے، بلکہ شعبان سے، اور پھر جا کر یہ منتہی ہوگا محرم پر، کیونکہ پہلے شعبان ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر اس میں شب برات ہے، اس کے بعد جو ہے رمضان شروع ہو جائے گا جو افضل الشہور ہے، انشاءاللہ اب 2 ہفتے کے بعد وہ شروع ہونے والا ہے، وہ ہوگا، تو اس کے بعد پھر اشہر حج شروع ہو جائیں گے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ اشہر حج ہیں۔ ذوالحجہ کا عشرہ آئے گا، ذوالحجہ کے یوم عرفہ آئے گا، اس کے بعد جو ہے ذوالحجہ کے ایام، پھر اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا، جس میں تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے جو 15 شعبان سے شروع ہو رہا ہے اور جا کر 10 محرم پر اس کی انتہا ہوگی۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ اب نیا سال تم شروع کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کو اپنے مضبوط بناؤ، تعلق اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ قائم کرو، تو اس غرض سے یہ سب، تو آدمی کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ شب برات ایک طرح سے تیاری ہے رمضان کی، کہ اب مہینہ آ رہا ہے تو اپنی دوسری مصروفیات کو کم کر کے اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرف اپنے آپ کو لگاؤ،
مصروفیات جتنی بھی ہیں ان کو دیکھو کہ کتنے میں کم کر سکتا ہوں، اور ان کو کم کر کے اس میں رجوع اللہ کے جتنے بھی راستے ہیں وہ اختیار کرے بندہ۔ اس غرض سے یہ تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ ہے، اور اس میں یہ شب برات بھی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تو گویا شب برات سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے فضائل سے، اس کی انوار و برکات سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی فکر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ یہ بات بھی مجھے اچھا ہوا یاد دلا دی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں قبرستان جانا یہ باقاعدہ سنت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر کچھ دعائیں بھی فرمائی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر گئے تھے، اکیلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے گئیں تو دیکھا تو آپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ خود آپ نے یہ کام کیا، نہ کبھی کسی کو حکم دیا کہ بھئی تم شب برات میں جایا کرو قبرستان، نہ حضرت عائشہ کو ہی کہا کہ بھئی تم تم آئندہ بھی اس طرح کیا کرو، نہ اس کے بعد کبھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہو کہ قبرستان ضرور جائیں، نہ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ خاص اہتمام کر کے قبرستان جایا کرتے ہوں۔ تو کوئی باقاعدہ یہ نہ سنت ہے نہ کوئی ضروری ہے۔ البتہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اول تو یہ حدیث بھی متکلم فی ہے، یعنی یہ روایت کے جس میں آپ کا تشریف لے جانا بقی میں مذکور ہے، ترمذی کی روایت ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی تصور کر لیا جائے تو حضرت والد صاحب علیہ فرماتے تھے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے بس اس درجے میں کوئی عمل کر لے تو ٹھیک ہے۔ ساری زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے جانا مذکور ہے، چلا جائے کوئی ایک آدھ مرتبہ، لیکن اس کو مستقل ایک سنت متوارثہ بنانا کہ ضرور جانے کا اہتمام کرے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کبھی کوئی چلا گیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ باقاعدہ سنت متوارثہ ہے اور اس کے پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اور سنتوں پر عمل کرنا۔ ایک روایت تو مشہور ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس روایت کے بارے میں بھی کلام ہے کہ آیا یہ صحت کی شرائط پر پوری اترتی ہے یا نہیں، اور دوسری روایت جو آپ نے بتائی ہے اس کے بارے میں بھی گویا کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے، لیکن بہرحال معنی اس کے صحیح ہے۔ معنی آدمی اگر یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میری عمر اتنی کر دیجئے کہ میں رمضان پالوں اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچ جاؤں، اور رمضان جو ہے میرا سلامتی کے ساتھ گزر جائے، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بحیثیت حدیث جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ اچھا بھائی، اب آگے میں شروع تو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو اگلی دعا ہے جس کے بارے میں بات کرنی ہے، دو دعائیں ہیں جو مناجات مقبول میں اس دعا کے بعد بیان فرمائی گئی ہیں جو کہ میں نے پچھلے کا بیان کیا تھا۔ ایک ہے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کانا غراما، اور دوسری ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دونوں آیتیں سورہ فرقان کی ہیں، سورہ فرقان کے آخری رکوع کی ہیں۔ تو وہ آخری رکوع ایسا ہے جس کے اندر یہ دعائیں آئی ہیں کہ وہ بذات خود بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ مقصد تو بھائی ہمارے مل بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہماری اصلاح ہو،
کچھ یہ کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، مضبوط ہو، تو اس میں یہ جو آیات ہیں جن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعائیں ذکر فرمائی ہیں، وہ پورا ہی رکوع جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر کچھ بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا۔ سورہ فرقان جو ہے وہ ایسی صورت ہے کہ جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کفار و مشرکین کی طرف سے جو اس کے دین پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جواب میں بہت سی آیتیں آئی ہیں اس میں، خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے تھے وہ بھی ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کی تردید کر دی، مشرکین کی، یہ سب کی، اور اس کے بعد پھر یہ رکوع نازل فرمایا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ گویا جو لوگ کفر میں، شرک میں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اللہ بچائے، وہ عباد الشیطان ہیں، وہ شیطان کے بندے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا تمغہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے نیک مسلمانوں کو کہ ان کو عباد الرحمن قرار دیا۔ عباد اللہ بھی فرما سکتے تھے، اللہ کے بندے، لیکن رحمان کے بندے فرما کر اشارہ اس طرف ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمان کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ذکر ہو رہا ہے ان مسلمانوں کا جو صاحب ایمان بھی ہیں اور عمل صالح کرنے والے بھی ہیں، نیک کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو وہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ المومنون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ المتقون، متقی لوگ، لیکن یہ ایک خطاب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل بھی کرتے ہیں، ان کو یہ ایک تمغہ دیا عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے واللہ عالم کہ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، ساری ایمان ہو، عمل صالح ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ان سب کے اوپر عمل کرنے والے کی سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ بندہ ہو جانا، بندہ بن جانا، بندگی، یہ انسان کی معراج ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور اس کا وصف نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں کتنے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہیں، آپ کو شاہد بنایا، آپ کو مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، نذیر بنایا، لوگوں کو آگاہ کرنے والا بنایا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، اور کیا کہ سراجم منیرا، روشن چراغ بنایا آپ کو۔ اتنی آپ نے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیا کہ سارے عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، اور نہ جانے کتنے اوصاف
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے. لیکن جب اپنے پاس معراج میں بلایا اور اس کا ذکر قرآن میں کریم میں کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو اس وقت میں جو اوصاف تھے پورے، ان میں سے کسی کا ذکر نہیں بلکہ بندے کا ذکر ہے، کہ بندہ بن جانا یہ سب سے بڑی معراج ہے بندے کی، ایک انسان کی. تو وہ بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ. یہ بندگی جو ہے یہ بڑی سب سے زیادہ عظیم صفت ہے کسی انسان کی، کہ وہ بندہ بنا ہوا ہو. میں تو بندہ ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ انما آکل کما یاکل العبد، میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندگی رچ بس گئی تھی پوری زندگی کے اندر، کہ بندگی کا جو وصف ہے وہ دل و دماغ پر، قلب پر، اعضاء و جوارح پر بندگی جو ہے وہ رچی بسی تھی. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا وصف انسان کا ہے بندگی، کہ وہ بندہ ہو جائے. بندے کے کیا معنی؟ کہ جو میرا آقا چاہے وہی میں بھی چاہتا ہوں، جو میرا آقا چاہ رہا ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں. جو آقا چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت نماز پڑھوں تو نماز پڑھوں گا. آقا چاہ رہا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ جو اپنا تعلق ازدواجی قائم کروں وہ کروں گا. ایک ہوتا ہے نوکر. نوکر جو ہوتا ہے وہ کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے، کہ بھائی فلاں کام کرو گے، تم چوکیداری کرو گے مثلا، اور کوئی کام نہیں اس کا. یا اس کے لیے گھنٹے مقرر ہے کہ تم 12 گھنٹے جو ہے تم میرے پاس بیٹھے رہو گے، جو میں کام کہوں گا وہ کرنا، مگر 12 گھنٹے کے بعد آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن غلام وہ ہے کہ جو اپنے آقا کے حکم پر اس کی ساری زندگی ہے. اگر آقا کہے کہ پاخانہ صاف کرو وہ صاف کرے گا. اگر آقا کہیں کہ تمہیں فلاں جگہ کا میں حاکم بنا دیتا ہوں، وہاں پر حکومت کرو، وہ حکومت کرے گا. کتنے غلام ہیں جو حاکم بنے؟ ہماری پوری تاریخ کے اندر بہت سے غلام حاکم بنے. تو حاکم آقا نے کہہ دیا کہ حکومت کرو، حکومت کرے گا. لیکن حکومت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس کا اہل ہوں یا یہ میری فضیلت ہے. فضیلت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی ہے، بس یہ ہے، یہ فضیلت ہے. تو بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ، ایک انسان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ اس وقت میرے مالک کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے آقا کا کیا حکم ہے. اگر اس وقت یہ حکم ہے کہ نماز پڑھوں تو نماز پڑھوں گا. اگر اس وقت یہ حکم ہے نماز مت پڑھو، فجر وہ طلوع آفتاب کے وقت میں اور غروب آفتاب کے وقت میں، تو میں نہیں پڑھوں گا. اس کا حکم ہے کہ کھانا پینا روک دو، روک دیں گے. حکم آ گیا کہ نہیں افطار کرو، تو اب جلدی سے افطار کرنا، وہ جلدی کرنا، تاجر الافطار، وہ جلدی کرنا ہے، اب دیر نہیں کرنا، کیونکہ حکم وہ ہے. حکم یہ ہے کہ بھئی عالم بننا اور علم حاصل کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن والدین بیمار پڑے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اور کوئی خادم ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب تمہارے لیے جانا گناہ ہے. چاہے علم حاصل کر، علم یعنی جو علم فرض عین نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا، وہ تمہارے لیے گناہ ہے. کیونکہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے، اب میرے بالغ کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد کے شوق میں آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو
روتا چھوڑ کر آیا ہوں. جہاد کا شوق تھا اور میں آنا چاہتا تھا, والدین راضی نہیں ہو رہے تھے تو بھیج نہیں رہے تھے, تو میں ان کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. روتا چھوڑ کے آیا ہوں اس لیے کہ وہ ہمیں جدائی کو برداشت نہیں کر رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ, واپس جاؤ اور جا کر ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے ان کو رلایا تھا. رلا کر چھوڑ کے آئے تھے, اب ان کو جا کے ہنساؤ. اب یہ کیا بات ہے کہ بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا شوق پورا کر لے. مجھے شوق ہو گیا مفتی بننے کا, عالم بننے کا, تو اس شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے, اس کا نام بندگی نہیں ہے. بندگی اس کا نام ہے کہ جس وقت جو مطالبہ ہے وہ ادا کرو. تبلیغ کا شوق ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو مثلا تبلیغ کے لیے نکلنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے, لیکن اگر شوق ہو گیا اور کسی کا حق پامال کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا, بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. اس لیے کہ اب تم سے آقا تمہارا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم وہاں جاؤ, آقا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے آپ کے دلوں میں ڈال دے اور اس کے اوپر ہمارا دلوں کو مطمئن فرما دے کہ وقت کے تقاضے پر مالک کا جو حکم ہو اس کو بجا لانا بندگی ہے. میرا شوق کوئی حقیقت نہیں رکھتا, میرا جذبہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. حقیقت وہ ہے جو میرے مالک کا حکم ہے, یہ بندگی ہے. اور دیکھو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے. نماز فرض تھی, کہہ دیا فلاں وقت مت پڑھو. بھائی نماز یار اس میں اللہ کا ذکر ہوگا, اس میں قیام ہوگا, اس میں رکوع ہوگا, اس میں سجدہ ہوگا, اس میں اللہ کا ذکر ہوگا, نہیں کرو. روک دیا. کیوں روکا؟ تاکہ تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ نماز بذات خود کوئی بہت بڑی چیز ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ہمارا حکم ہے. حکم ہے تو نماز ہے, حکم نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. وہ نافرمانی ہے. روزے کو دیکھ لو کتنی بڑی فضائل ہیں, لیکن عید کے دن رکھو, عید کے دن روزہ رکھو. بھائی اللہ کی رضا کے خاطر آپ نے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, سمجھے, لیکن کہتے ہیں سب بیکار ہے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. روزے ہی کو ایک نظیر بتا دی کہ یہاں پر کوئی حقیقت نہیں ہے اس روزے کی, کیونکہ ہمارا حکم نہیں ہے. زکوٰۃ اور صدقہ ہے, زکوٰۃ اور صدقے کی کتنے فضائل ہیں, لیکن یہ فرما دیا کہ اگر اتنا تم صدقہ دو کہ تمہارے بیوی بچوں کا حق پامال ہو جائے. صدقہ تو سارا دے دیا اور بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. ما کان عن ظہر غنن, صدقہ اتنا دو کہ اس کے بعد بھی تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے رہ سکو. اس کے اوپر پابندی عائد کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا. حج میں دیکھو, حج تو سارا ٹریننگ ہی اس بات کی ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات میں حقیقت نہیں رکھتی. اچھا خاصے اس میں کعبے کے ارد گرد رہ رہے تھے اور روزانہ جا کے حرم میں نماز پڑھتے تھے, طواف کرتے تھے. 1,00,000 نمازوں کا, ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب بن رہا تھا. 8 تاریخ ذوالحجہ کی آ گئی, کہا بھاگو یہاں سے. سمجھے؟ کہاں جاؤ؟ مینا جاؤ. مینا میں کیا کریں بھائی؟ کچھ بھی نہیں. مینا میں جا کے بس 5 نمازیں پڑھنی ہیں. کہیں تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ بیت اللہ شریف کے اندر یا حرام مسجد حرام میں جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے, یہ بذات خود اس میں تقدس ہے. بذات خود کوئی تقدس نہیں. تقدس کاہے میں ہے؟ ہمارے حکم میں ہے. جا کے وہاں لیٹو, وہاں پڑھو نماز. اب کوئی بیوقوف اگر یہ کہے گا جی میں تو نہیں جاتا,
اچھا مینا میں اگر کوئی نہ بھی جائے فرض کرو اور 5 نمازیں وہاں نہ پڑھے، نہ حج فاسد ہوتا ہے نہ دم واجب ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو کسی نے سوچا کہ بھئی یار دم ہم تو ہوگا نہیں اور واجب بھی نہیں ہے، لہٰذا میں یہاں حرم میں نماز پڑھوں گا 5 تاکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہو. تو کیا ہوگا؟ وہ بجائے اس کے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا، اس کو 1 نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس واسطے کہ اب تو اپنے رائے سے، اپنے دماغ سے یہ حرکت کر رہا ہے جو ہمارے حکم کے خلاف ہے. بندگی یہ نہیں ہے کہ اپنی عقل سے سوچتے رہو، اپنے دماغ سے سوچتے رہو، اپنے شوق کی تکمیل کرتے رہو. بندگی یہ ہے کہ جس وقت ہم جو کہیں وہ اس پر عمل کرو. تو یہ بات اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈال دے اپنی رحمت سے کہ جس وقت جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی صفت جو اللہ نے ذکر کی وہ عباد کی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، کہ ان کا ہر کام میری بندگی کے اوپر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور یہ سب جو آگے آنے والا ہے زمانہ، یہ اس بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.